اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے۔ اگر اللہ ہماری کسی من پسند چیز پر کن نہیں کہتا تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم انسان یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی گئی ہے، سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ جو خواہش اور جو دعا تمہاری زبان پر رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے، جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ اگر آپ بھی اس کے کن کا انتظار کر رہے ہیں تو جان لیں کہ اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ سسکتا ہوا جائے اور وہ سینے سے نہ لگائے، سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ دعا کے تو ہزار معنی ہیں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں الفاظ کا نہیں یقین کا فرق ہے۔ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ذریعے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ دعا صرف کسی چیز کے ملنے کو نہیں کہتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں بہت دیر کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ دعائیں ہم مانگتے بھی نہیں لیکن ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ اللہ کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس اسے کچھ دعائیں اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ آپ کو دعا کی قبولیت سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون سی آپ کی دعا اپنے پاس سنبھال کر رکھ چکا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے بس دعائیں مانگتے رہا کرو، اس پر یقین رکھو۔ دعائیں ہمیشہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز طاقتور ہے تو وہ دعا ہے۔ آپ اللہ کو بھول سکتے ہیں مگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے تم اپنی نادانیوں میں اللہ سے دور چلے جاؤ، مگر آزمائش میں سیدھا اس رب کے سامنے سجدہ کریں گے، وہ اللہ تب بھی تم سے اپنی محبت کم نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری آزمائش میں تمہارے دل کا سکون بن کر تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے تم تکلیف میں اللہ سے مایوس ہو جاؤ، مگر وہ رب تمہاری مایوسی کو راحت میں بدلنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ہو سکتا ہے جن دعاؤں کے اصول میں تم تڑپ رہے ہو وہ تڑپ ہی تمہاری محبت کا سکون بن جائے۔ بات تو یہ ساری تمہارے رب کے کن فرمانے کی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا ہر چیز تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں ملے گی۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، ان باتوں کو رب کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسا کریں کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے رب اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سی دعائیں مانگتے ہیں
مگر کوشش یہ کریں کہ کچھ دعائیں ایسی ہوں جو ہم دوسرے لوگوں سے چھپ کر مانگیں۔ کچھ نہ کچھ دعا ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہونی چاہیے، چاہے وہ تہجد میں مانگیں، چاہے دن کے کسی وقت میں مانگیں، لوگوں سے چھپ کے تنہائی میں مانگیں۔ اور جیسے کوئی کسی سے لپٹ کر مانگتا ہے، ہم اللہ سے لپٹ کر مانگیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جان تڑپ کے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔